اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ جو میں نے درود پاک پڑھا ہے، بچپن سے جب نماز سکھائی جاتی ہے بچے کو تو اسی درود کے ساتھ تو سکھائی جاتی ہے۔ آپ کو جب بچپن میں نماز سکھائی تھی، مجھے اور آپ کو، تو کہا تھا کہ اتحیات میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، یہی کہا تھا۔ اور اتحیات میں درود ابراہیمی یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی، یہی ایک ہی تو ہے۔ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے موت تک جس درود پاک کی نسبتیں ہماری نماز کو قبول کراتی ہیں، وہ یہی درود تو ہے، یہی درود۔ میں حیران ہوں، کچھ علم کی کمی، کچھ آگاہی کی کمی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ درود ہمارا ہے ہی نہیں۔ میں نے کل بہت بڑی کتابوں کے حوالے دی۔ یہ وہ درود ہے جو بچپن سے نماز جب سیکھی تھی تو یہی درود تو سیکھا تھا، یا کوئی اور درود سیکھا تھا؟ یہی درود سیکھا۔ اب میرے ساتھ ذوق سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ایک اور عجیب چیز ہے، درود پاک ہمیشہ اللہ نے اتحیات میں رکھا ہے۔ اللہ اس کے حبیب نے جو نماز کی ترتیب ہمیں دی ہے وہ اتحیات میں رکھا ہے۔ اور اتحیات میں ایک اور چیز ہے جس کو آج سے آپ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، میں بھی، وہ ایک درود یہ ہے، میری بات خواتین ذرا غور سے سنیں، خواتین کے ہاں اکثر شور ہوتا ہے اور جو سننے والی خواتین ہیں وہ بھی محروم رہ جاتی ہیں۔ ایک یہ درود ہے جو میں آپ پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ہر نماز کی اتحیات میں، نماز جب ختم ہوتی ہے تو اتحیات سے مراد یہ ہے کہ اس پہ ایک مہر لگتی ہے قبولیت کی، محبوبیت کی، مقبولیت کی، اور وہ یہ درود پاک ہے، وہ یہ درود پاک۔ اگر کوئی بندہ نماز میں کوئی اور درود پڑھتا ہے وہ اس کی نماز ہوگی، اور جو بندہ نماز میں آل کا درود نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کے حبیب کی نماز ہوگی، یعنی پڑھتا ہے تو، اگر نہیں پڑھتا تو کس کی اپنی نماز ہوگی۔ ہر نماز میں آل کے اوپر درود، محمد اور آل محمد پہ درود، ہر نماز کی ہر اتحیات۔ پھر ایک اور ہے، میں نے اس کو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں دیکھا، آپ کھڑے ہوں اس طرح قبلہ کی طرف منہ کر کے، مدینہ میں آپ کے دائیں طرف میرے آقا کا روضہ ہوگا، قبلے کی طرف منہ کریں، بقی کی طرف آئیں، دائیں طرف حضور کا روضہ ہے، بائیں طرف حضور کا سارا خاندان، حضور کے سارے اصحاب، حضور کی ساری اولاد، حضور کا سارا گھرانہ، حضور کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، حضور کا گھرانہ اور حضور کی ساری آل، وہ بائیں طرف وہ ہے جنت البقیع، بقیع کا قبرستان۔ اور آپ ہر نماز میں قبلہ کی طرف ہوتے ہیں، بغیر قبلہ ہوتے ہیں۔ میرا پہلا نقطہ آپ نے درود ابراہیمی کا سن لیا، میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بیان کر رہا ہوں۔ پہلا نقطہ سن لیا درود ابراہیمی کا، کہ بچپن سے جو نماز سیکھی تھی وہ درود ابراہیمی والی سیکھی تھی یا کوئی اور سیکھی تھی؟ بولیں، درود ابراہیمی والی سیکھی تھی۔ اور درود ابراہیمی میں محمد و آل محمد، محمد اور اس کی آل پر، محمد اور آل محمد پر درود اور سلام، یہ درود ابراہیمی ہے۔ محمد اور آل محمد پر درود اور سلام، یہ درود ابراہیمی ہے۔ پہلا موتی یاد رہے گا۔ اب دوسرا موتی، مسجد نبوی شریف میں آپ جائیں، دائیں طرف حضور کا روضہ، دائیں طرف کیا ہو؟ دائیں طرف حضور کا روضہ، دائیں طرف کیا ہو؟ حضور کا روضہ۔
کیا ہو دائیں طرف؟ اور بائیں طرف بقیع کا قبرستان، اور آپ قبلے کی طرف کھڑے ہیں اور ایک لفظ پڑھیں. جب اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں عرش پہ میرے آقا تشریف لے گئے معراج پہ، تو جاتے ہوئے کسی بڑے کے پاس ہدیہ لے کے جاتے ہیں. تو اللہ کے حضور ہدیہ لے کے گئے. اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب آپ آئے کیا لائے؟ فرمایا اللہ آپ کے لیے لایا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ لایا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ پاک خوش ہوئے. اس التحیات للہ والصلوات والطیبات میں اللہ کی پوری تعریف ہو جاتی ہے، اللہ کی پوری حمد ہو جاتی ہے، اللہ کا سارا وقار، اللہ کی ساری عزت، اللہ کی ساری عظمت اور اللہ کی ساری قدرت اسی میں سمو دی ہے. اللہ پاک نے میرے حبیب نے اپنے رب کی محبت میں التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ نے خوش ہو کے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ سلام میں نے ہمیشہ آقا کی روزے پہ پیش کیا ہے. سارے سلام، اس کے علاوہ اور بے شمار سلام ہے میرے حضور کے روزے پہ پیش کریں. یہ وہ سلام ہے جو ہر نماز میں ہم پیش کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ وہ سلام ہے جو ہر نماز میں ہم پیش کرتے ہیں. اور صرف حضور کو نہیں، آگے بھی سنیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے سنیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور وہ سارے عباد اللہ الصالحین بقیع میں موجود ہیں. اب میں سارے کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کہتے ہیں ساری دنیا میں عباد اللہ الصالحین ہیں، اللہ کی پوری کائنات میں ولی ہیں، قطب ابدال ہیں، غوث کلندر ہیں، نقیب نجیب ابرار ہیں. یہ سارے ولی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں عباد اللہ الصالحین بقیع میں ہیں. اس کی ایک دلیل ہے. بدایوں بریلی شہر کے ساتھ ایک بدایوں جگہ ہے، شہر ہے. وہاں کے ایک بزرگ تھے، ہر سال جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، اور چاہت تھی کہ میں مدینہ منورہ میں ہی میں دفن ہوں گا حضور کے شہر میں. اس دفعہ سب کو مل ملا کے گئے الوداع، اب میں نہیں آؤں گا، زندگی کے دن وہیں گزاروں گا اور مدینہ منورہ میں میرا آخری دن. جب وہاں پہنچے تو کچھ عرصے کے بعد حج کے جب قافلے آئے تو یہ بھی واپس آ گئے. تو لوگوں نے پوچھا تو آپ تو الوداع کہہ کے گئے تھے. کہا ایک میں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میں نے دیکھا بقیع کا قبرستان ہے، کچھ میتوں کو نکالا جا رہا ہے اور ان کو کسی کو دائیں، کسی کو بائیں، کسی کو مشرق، کسی کو مغرب بھیجا جا رہا ہے. اور کچھ میتیں آ رہی ہیں دائیں سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ان کو بقیع کے قبرستان میں دفن کیا جا رہا. میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ جو دفن کرنے والے تھے انہوں نے کہا دنیا کے جس کونے میں جو بندہ بقیع کے قابل ہوتا ہے اسے یہاں لایا جاتا ہے، اور جو بقیع کے قابل نہیں ہوتا اسے وہاں پہنچایا جاتا. عشق مصطفیٰ ہے اگر سینے میں، مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں. عشق مصطفیٰ اگر ہے سینے میں، مرے گا جہاں ہوگا. اگلی اور واقعہ سنیں. میرے استاد تھے محمد امین صاحب، ان کا نام تھا. ان کے والد صاحب کا نام بشیر احمد صاحب تھا. بہت عاشق رسول تھے، بہت زیادہ. بہت ہو گئے، خط رک کے لکھے، لوگ آنا شروع ہوئے. ان کے گہرا دوست تھا، دوسرے شہر سے آیا نا. کہنے لگا بیٹا مجھے اپنے بھائی کے قبر پہ لے چل. کہنے لگا میں 7 قبرستان تھا گھر کے قریب تھوڑا سا، وہاں لے گیا، مراقبہ کیا. بہت دیر مراقبے کے بعد کہنے لگے بیٹا تو بھول گیا اپنے باپ کی قبر پہ نہیں لے آیا، تیری قبر میں تو تیرا باپ نہیں ہے. کہنے لگا چچا ابھی تو باپ کی قبر کی مٹی ہی خشک نہیں ہوئی، مجھے باپ کی قبر ہی بھول گئی ہے. یہی ہے. پھر مراقبہ کیا تو کہا تو بھی سچا ہے، میں بھی سچا ہوں. اور بات یہ ہے کہ تیری باپ کی قبر میں کوئی اور ہے، اور تیرے والد کو حضور کی بارگاہ بقیع میں دفن کر دیا گیا ہے. تو بھی سچا ہے، میں بھی سچا ہوں. پھر جب میں نے مراقبہ کیا تو مجھ پہ یہ حقیقت انہوں نے کھولی. السلام علینا وعلی
इबाद अल्लाह सालिहीन। वो नेक हस्तियां जिनमें आले रसूल हैं, वो नेक हस्तियां जिसमें असहाब रसूल हैं, आप हर नमाज पे उन पे सलाम भेजते हैं। तो मालूम हुआ आले रसूल पे हर नमाज पे आप सलाम भेजते हैं। और हर नमाज में एक और काम भी आप करते हैं, अनामता अलैहिम गैरिल, अल्लाह वो लोग जो इनाम याफ्ता हैं, जैसे तूने उन पे रहमतें भेजी, उन पे अपनी बरकतें भेजी, उन पे अपनी खैरें भेजी। आप सोचें आले रसूल से बढ़ के इनाम याफ्ता कोई हो सकता है? नबीयीन, कुरान कहता है इनाम याफ्ता लोगों में नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। आले रसूल सिद्दीकीन भी हैं, आले रसूल शुहदा भी हैं, आले रसूल सालिहीन और विलायत के ताजदार भी हैं। हर नमाज में आले रसूल की निस्बतों का तस्करा हम करते हैं। मैं कुछ रिवायात बयान कर रहा हूं, और रिवायात जो बयान कर रहा हूं ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं, इसलिए कि हमारे अमूमी मजमू में आले रसूल के तस्करे खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं। और अगर कोई तस्करा करे भी तो उसके बारे में हमारे दिल में वसवसे और गुमान आना शुरू हो जाते हैं। यह हमारी कोताही है, यह हमारी कमी है, यह हमारी गफलत है, यह हमारी कमी, कोताही और गफलत है। मैं जिस किताब के हवाले आपको दे रहा हूं, यह किताब इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह किताब सुन्नियों की किताब है, और इसके हवाले दे रहा हूं और एक एक रिवायत को बयान कर रहा हूं। अब सिर्फ रिवायात आप गौर से सुनिएगा। आज हमने बहुत से अमल करने हैं, बहुत सी अलविदाई दुआएं भी हैं, बहुत से अमल भी हैं, वो सारी उधारें इंशाअल्लाह हमने आज बयान करनी है। सुने, इमाम शातिबी ने अपनी किताब अल इत्तिसाम में लिखा है। इमाम शातिबी एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। फरमाया कि बशर बिन हारिस हाफी फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत की। इरशाद फरमाया, बशर जानते हो तुम्हें अल्लाह ने सबसे अकरम बिल फौक और फजीलत किस वजह से दी? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे मालूम है। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें पता है कि तुझे बड़े बड़े वलियों पे, बड़ी बड़ी हस्तियों पे फजीलत है? तो पता है बशर बिन हारिस हाफी? हुजूर मुझे पता नहीं कि मेरा इतना मकाम है, मेरा इतना मर्तबा है, मेरी इतनी इज्जत है, मेरा इतना कमाल है। फरमाया सबसे पहली वजह है कि तुम मेरी सुन्नत का इत्तबा करते हो। एक, सुनते जाएगा। पहली चीज क्या है? सुन्नत का इत्तबा करते हो। दूसरा, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं नेक औलिया, तुम उन लोगों की इज्जत करते हो। और तीसरा, अपने भाइयों की खैरखाही चाहते हो, इंसानियत की, मखलूक की खैरखाही चाहते हो। और चौथा, मेरे अहले बैत और सहाबा से मोहब्बत करते हो। इस वजह से तुम विलायत के ऊंचे मकाम पे हो। अब एक वाकया सुनाता हूं। नक्शबंदी सिलसिले के जो बुनियादी बुजुर्ग हैं वो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह है, ठीक है। उनके वालिद का खात्मा सुनाता हूं कैसे हुआ। उनके वालिद का खात्मा, असल तो खात्मा है ना, क्या ख्याल है? मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने मकतूबात में अहले बैत के मुताबिक, अपने मकतूबात में अहले बैत और मुजद्दिद अल-फिसानी के मकतूबात जल्द नंबर 2 सफा नंबर 26, जल्द नंबर 2 सफा नंबर 26 में एक वाकया लिखा है अपने वालिद का कि इस फकीर के वालिद मखदूम शेख अब्दुल अहद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, वालिद का नाम है, इल्म ज़ाहिरी और इल्म बातनी के आलिम थे। अक्सर औकात मोहब्बत अहले बैत की तरगीब दिया करते थे। हमें कहते थे आल की मोहब्बत को सीनों में बसाओ, मैं मदाह आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है, सीनों में बसाओ। और उसका बहुत ख्याल करते थे और फरमाते थे इस मोहब्बत को सलामती खात्मे में बड़ा दखल है। अब ये लफ्ज गौर से सुनना। मुजद्दिद अल-फिसानी जो नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग हैं, वो एक लफ्ज फरमा रहे हैं कि इस मोहब्बत का ताल्लुक आखिरी वक्त के खात्मे के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है। आल की मोहब्बत का आखिरी वक्त के खात्मे के साथ बहुत ताल्लुक है। और इसका ख्याल रखते थे मर्जुल मौत में
میں والد صاحب کی خدمت میں حاضر تھا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاضر تھا. ان کا آخری وقت تھا. عالم فانی کا شعور کم ہو گیا تھا, دنیا کا شعور کم ہو گیا تھا, استغراق آخرت کی طرف, اللہ کی طرف تار لگ گئی تھی. اس وقت فقیر نے ان سے یہ بات یاد دلائی. فقیر نے بات یاد دلائی جیسے کلمہ یاد دلایا جاتا ہے. فقیر نے بات یاد دلائی اور محبت اہل بیت کا استفسار کیا. پتہ ہے جواب کیا دیا؟ سکرات لگی ہوئی ہے, موت, زندگی کے تانے بانے ٹوٹ رہے ہیں, موت سامنے ہے, سفر آخرت باندھ لیے ہے, زندگی کے اثر نہیں, شام ہو گئی ہے. اور بیٹے نے یاد کرایا والد محترم کی خدمت میں آل کی محبت کے بارے میں. تو جواب کیا دیا؟ اب ذرا جواب سنیں. فرمایا میں محبت اہل بیت میں غرق ہوں, اللہ کا شکر ہے. آخری وقت, آخری وقت, آخری وقت. اور کس ہستی کا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, جن سے نقشبندی سلسلہ چلا ہے. وہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو جب میں نے یاد دہانی کرائی کہ آخری وقت میں ہے, کہیں آخری وقت میں غنودگی میں, کہیں اسی حالت میں موت نہ ہو جائے. میں نے کہا آپ فرمایا کرتے تھے ابا کہ اہل بیت کی محبت زندگی کا سرمایہ ہے اور اس سے آخری وقت سچا نصیب ہوتا ہے, خاتمہ بالخیر ہوتا ہے, خاتمہ خراب نہیں ہوتا. تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ میں محبت اہل بیت میں غرق ہوں. اور آگے فرمایا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, میں محبت اہل بیت میں غرق ہوں. اور فرمایا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اب ہم سوچیں کہ ہمارے ساتھ, ہمارے دل میں آل کی محبت کا کتنا ذرہ ہے ہمارے دل میں, اور آل کی محبت, حضور کا گھرانہ, ان کی محبت ہمارے دل میں کتنی زیادہ ہے. ایک اور روایت سنیں. فرمایا کہ عجیب روایت ہے, ترمذی نے, امام ترمذی نے, ترمذی شریف کی روایت ہے اور حضرت ابن عبداللہ بن عباس سے روایت ہے. فرمایا اللہ سے محبت کرو. میرے حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تم اپنی نعمتوں سے پروان چڑھا رہا ہے. مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اللہ کی بنیاد پر, اور میری آل سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. میری آل سے کیوں محبت کرو؟ میری محبت کی وجہ سے. یہ سچی روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ سچی روایات. ایک اور روایت پہ غور کیجئے گا, امام مسلم نے بھی اس کو لکھا ہے صحیح مسلم میں, اور فرمایا آپ نے میرے پروردگار قاصد پہنچ گیا, لبیک کہو. لمبی روایت ہے. پھر اہل بیت کے بارے میں یاد دہانی کرا رہا ہوں, میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں یاد دہانی کرا رہا ہوں. پھر تیسری دفعہ فرمایا میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں یاد دہانی کرا رہا ہوں. 3 بار فرمایا. اور آل پہ صدقہ حرام ہے. اب اس کے اوپر میں نے امام زید سے پوچھا کہ اہل بیت کون؟ فرمایا آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس. ان 4 آل پہ صدقہ حرام ہے. اس سے مراد کیا؟ ان کی زندگی پاکیزہ مال سے گزرے گی, ان کا خون پاکیزہ, ان کی روح پاکیزی, ان کا جسم پاکیزہ, ان کے لہجے پاکیزہ, ان کی سوچیں پاکیزہ, ان کی تنہائیاں پاکیزہ, ان کے جذبے پاکیزہ, ان کے کلمات پاکیزہ, ان کو دیکھنے والی آنکھ پاکیزہ, ان کو لب جو سوچے وہ پاکیزہ. لہذا پاکیزہ کے لیے غذا بھی پاکیزہ, پاکیزہ کے لیے غذا بھی پاکیزہ, غذا بھی پاکیزہ. اور یہ کتاب جان بوجھ کے دیوبندی عالم کی ڈھونڈ کے لایا ہوں, جان بوجھ کر ایک دیوبندی عالم کی ڈھونڈ کے لایا ہوں. میرے پاس کتاب پڑی اور اسی سے حوالے دے رہا ہوں, جان بوجھ کے. بریلوی تو دیوانے ہوتے ہیں نا, دیوبندی ذرا عقل مند ہوتے ہیں. بریلوی تو دیوانے اور دیوبندی عقل مند ہوتے ہیں. میں دیوبندیوں کی کتابوں سے جان کے یہ بوجھ کے اور یہ روایت بیان کر رہا ہوں اور باقاعدہ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں, جبکہ میرے ممبر پہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ وغیرہ میرے ممبر پہ اس کے تذکرے نہیں ہوتے. میں تو سارے مذاہب, سارے فرقے,
سب کو محبتوں سے لے کے چل رہا ہوں. آج بھی اس مجمع میں ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل ہے. الحمدللہ یہی محبتوں کا پیغام ہے، یہی رواداریوں کا پیغام ہے، یہی الفتوں کا پیغام ہے. تو میں یہ بات وضاحت کر رہا ہوں. فرمایا کہ آل کون ہے جن پہ صدقہ حرام ہے؟ اور آل میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس. اور اس کو بیان کیا کس نے؟ مسلم نے اور بخاری نے. مسلم کی روایات نے اور امام بخاری نے اس کو جو ہے بیان کیا. اور آگے سنیں. اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے، یہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے. وہ کیا پڑھنے کی تعلیم دی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد، بارک کہتے ہیں اللہ برکت عطا فرما، وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا ہمیں یہ پڑھنے کی خاص طور پہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تلقین کی ہے، یہ پڑھنے کی تلقین کی. اب عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت محمد اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، رشتہ داری مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے. ایک طرف صدیق اکبر کی رشتہ داریاں ہوں اور ان سے صلہ رحمی میں کروں، اور صلہ رحمی کرنا جائز ہے، ضروری ہے. ایک طرف میرے حضور کی آل کی اور ان کی قرابت ہو اور میں ان سے صلہ رحمی کروں، یہ اس سے زیادہ اہم بھی ہے اور اس سے زیادہ مبارک بھی ہے اور اس سے زیادہ بابرکت بھی ہے. اور ایک اور روایت سنتے جائیں، میں مختصر روایتیں بیان کر رہا ہوں صرف اس بات کے لیے کہ ہم اپنے دلوں میں، اپنے جذبوں میں آل کی محبت کو جگہ دیں، نہیں بہت زیادہ دیں، بہت زیادہ دیں، بہت زیادہ دیں. ایک اور روایت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا. ہم اہل البیت سے جو بھی بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا. اب ایک اور روایت سنیں. حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں میں تجھے وہ ہدیہ نہ دوں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، وہ تجھے ہدیہ نہ دوں؟ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت پر صلوات کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا آپ کے گھرانے پر صلوات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مجھے حضور نے اسے سارا درود ابراہیمی پڑھ کے سنا دیا. میں نے پوچھا حضور آپ کی اس آل پر صلوات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں نے حضور پر یہ درود پاک سارا پڑھ کے حضور کو سنا دیا. اب سنیں ایک اور روایت. حسن، حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر امام جعفر کے بیٹے، عباس کے بیٹے، حسن علی کے بیٹے، حسین علی کے بیٹے رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بیعت فرمایا حضور نے. اور اس وقت ابھی ان کی مونچھیں ہی نہیں نکلی تھیں، بلوغت میں بھی نہیں آئے تھے. اور راوی کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی نابالغ کو بیعت نہیں فرمایا. اس کے علاوہ کبھی کسی نابالغ کو اس وقت اس کے علاوہ کبھی کسی نابالغ کو بیعت نہیں فرمایا. اس محفل کی بات کر رہے ہیں جس محفل میں حسن کو بیعت کیا، حسین کو بیعت کیا، عبداللہ عباس کے بیٹے کو بیعت کیا، عبداللہ جعفر، حضرت عباس، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کو بیعت فرمایا. یہ بات کی دلیل ہے ان کے لیے دلوں میں کیا محبتیں تھیں، ان کے لیے دلوں میں کیا مروتیں تھیں. میرے آقا کے دلوں میں، ان کے لیے دلوں میں کیا. آپ خود سوچ لیں. ایک اور روایت سنیں. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہتر ہوں. تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہتر ہوں. اب ایک اور روایت سنیں. روایت غور سے سنتے جائیں. فرمایا کہ ابو ذر سے نقل ہے انہوں نے کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے فرمایا لوگوں مجھے پہچانتے ہو؟ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے فرمایا لوگوں مجھے پہچانتے ہو؟ وہ تو پہچانتا ہی ہے جو مجھ سے ناواقف ہے،
تو سن لو میں ابو ذر ہوں. میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یوں سنا، تحقیق بے شک تم میں سے میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے. تم میں سے میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے، ان کی قوم میں سے جو شخص اس میں سوار ہو گیا نجات پا کے، اور جو پیچھے رہ گیا، اگلے الفاظ سنیں، وہ ڈوب گیا، وہ پانی میں ڈوب گیا. لفظ پانی ہے اس روایت میں. جو پیچھے رہ گیا، جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جو پیچھے رہ گیا پانی میں ڈوب گیا. اب غور کریں ان کی عظمتوں کے میں یہ موتی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اگلا موتی غور سے سنیں، اگلا موتی اور توجہ سے سنیں. اگلا موتی غور سے سنیں اور توجہ سے سنیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. خوشبخت تھا کہ آپ کے قدموں میں آ گرا، خوشبخت تھا کہ آپ کے قدموں میں آ گرا، سویا نصیب حر کا جگایا حسین نے، سویا نصیب حر کا جگایا حسین نے. نانا کے پاک نام پہ ہر چیز وار دی، نانا کے پاک نام پہ ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے. صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئی، صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئی، اصغر کو جب گلے سے لگایا حسین نے، اصغر کو جب گلے سے لگایا حسین نے. راہ خدا میں جان کی بازی لگا گئے، راہ خدا میں جان کی بازی لگا گئے، پیش یزید سر نہ جھکایا حسین نے، پیش یزید سر نہ جھکایا حسین نے. کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو،
مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے۔ فیضان وہ تو ساقیے کوثر کے لال تھے، فیضان وہ تو ساقیے کوثر کے لال تھے، کہتا ہے کون آب نہ پایا حسین نے، کہتا ہے کون آب نہ پایا حسین نے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب اگلی روایت غور سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر رشتہ داری، ہر نسب، تمام رشتہ داریاں، تمام قومیں، نسب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ تمام رشتہ داریاں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ ماں رشتے چھوڑ دے گی، باپ رشتے چھوڑ دے گا، بہن بھائی نفسی نفسی رشتے چھوڑ دیں گے، اور میں روزے جزا، روزے قیامت، ہر رشتہ داری، روزے جزا، ہر رشتہ داری اور ہر نسب ختم ہو جائے گا، مگر میری رشتہ داری اور میرا نسب کام آئے گا۔ کیا کمال ہے! میری رشتہ داری اور میرا نسب کام آئے گا۔ لفظ ذرا غور سے سنیں، کام آئے گا۔ یہاں کام آنے سے مراد یعنی جب سارے ہی چھوڑ جائیں گے پھر کام یہی آئیں گے۔ ہر رشتہ داری، ہر نسب کیا آئے گا؟ کام آئے گا۔ اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں، اپنے دل کی گہرائیوں میں آج کے بعد ہم نے پڑھا، درود ابراہیمی پڑھا، اور درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے ان ہستیوں کا احسان ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی شفقتیں ہیں، ان ہستیوں کا احسان ہے، ان کی مہربانی، ان کی شفقتیں ہیں جن کا تذکرہ ہم درود ابراہیمی۔ اب ایک اور عجب واقعہ سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ہدیہ دیا، 5000 حضرت امام حسن کو دیا، 5000 حضرت امام حسین کو دیا، اور 1000 اپنے بیٹے کو دیا۔ 5000 شہزادوں کو دیا اور 1000 کس کو دیا؟ اپنے بیٹے کو دیا۔ اب ذرا سوال ایک ہے اور ایک جواب بھی غور سے سنیے گا۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان ان کو 5,000 وظیفہ دیا اور مجھے 1000 وظیفہ دیا۔ کہا عبداللہ بیٹے افسوس ہے کہ تیرا نانا ان دونوں کے نانوں جیسا نہیں۔ واہ کمال! تیرا نانا ان دونوں کے نانے جیسا نہیں۔ کیوں؟ تیرا نانا اور ہے، اور ان کا نانا کون؟ محمد۔ ان کا نانا کون؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آگے سنیں، بڑی کام کی بات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے میں نے تجھے 1000 دیا ہے وظیفہ اور ان کو 5,000 دیا ہے، اور یہ اس وقت جب یہ امیر المومنین تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ان کا ایک نقش بھی ہم طاقتور اس پہ عمل کریں گے، بہت کمال عمل ہے۔ فرمایا کہ تیرا نانا ان دونوں کے نانے جیسا، اور تیری نانی کیا ان دونوں کی نانی جیسی ہے؟ ان کی نانی سیدہ خدیجہ تھی، کیوں جی یہی تھی؟ اور پھر فرمایا تیری ماں کیا ان کی ماں جیسی ہے؟ اور ان کی اماں سیدہ فاطمہ تھی۔ بیٹا کن سے باتیں مقابلہ کرتا ہے؟
یہ لفظ مقابلہ میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، میں اس میں اپنا اضافہ کر رہا ہوں۔ یا کن کے بارے میں تو کہتا ہے بیٹا ان کا نانا کون تھا، ان کی نانی کون تھی، اور ان کی اماں کون تھی۔ اور پھر فرمایا کیا ہوا اگلا، اس کے بعد رد عمل کیا ہوا؟ اس دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ان دونوں بیٹوں کو احترام میں اور اضافہ دے دیا۔ پہلے بھی احترام تھا، پر احترام میں اتنا اضافہ ہوا، اتنا زیادہ ہوا، تو ان کے احترام میں ایک چھوٹی سی روایت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ روایت بھی سن لیں انہی کی، اسی بندے کی جس نے کہا تھا اس نے بات اس کی سن لیں۔ اب ایک آپس میں کزن کی روایت سن لیں، حضرت عباس اور حضرت علی۔ اب حضرت عباس کے بیٹے کیا کرتے ہیں، اب سنیں، غور سے سنیں، درود پاک پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ان دونوں سے عمر میں بزرگ تھے، امام حسن سے بھی حسین سے بھی عمر میں بڑے تھے، علم میں لوگوں میں بہت زیادہ شہرت تھی حضرت عباس کے بیٹے کی، آپس میں کزن ہیں عباس کے بیٹے کے، لیکن اس کے باوجود اب آگے جو باریک نقطہ بتا رہا ہوں، موتی بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اس کے باوجود کیا تھا، جب دیکھتے تھے کہ حضرات حسنین یعنی امام حسن یا میں امام حسین ان دونوں پر کوئی سواری میں آتا تو اپنی سواری سے اتر کے ان کی سواری کی رکاب پکڑ لیتے تھے، ان کے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے تھے، ان کی سلوٹیں ٹھیک کرتے تھے، اور ان کو سواری سے نہیں اترنے دیتے تھے۔ یہ عباس کے بیٹے ہیں، وہ علی کے بیٹے ہیں، احترام کا مقام دیکھیں، احترام اور عزت کا وقار دیکھیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ جواب سنیں۔ فرمایا، سائل یہ جواب دیا، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ دونوں میرے حضور کے فرزند ہیں، میرے نبی کے بیٹے ہیں۔ کیا یہ مجھ پر اللہ کا انعام نہیں؟ اس کو انعام کہہ رہے ہیں، کیا یہ مجھ پہ اللہ کا انعام نہیں؟ میں ان کی رکاب تھاموں، ان کے گھوڑے کی لگام تھاموں، اور کیا مجھ پہ اللہ کا انعام نہیں؟ میں ان کے کپڑے درست کروں۔ اب ایک اور روایت سناتا ہوں، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، سناؤں۔ ایک دفعہ امام حسین، حضرت حسین ایک جنازے کے ہمراہ گئے، ان کے دونوں پاؤں گرد آلود ہو گئے، پاؤں پہ مٹی پڑ گئی، ہوتی ہی مٹی، میٹل روڈ، ٹف ٹائل، تو اب کی کہانی، مٹی، دونوں پاؤں گرد آلود ہو گئے، مٹی پڑ گئی، گرد پڑ گئی۔ اب آگا لفظ سنیں، ابو ہریرہ کھڑے تھے جن سے روایات ہی روایات ہیں، تو دیکھا تو کھڑے ہو کر قدموں سے گرد صاف کرنے لگ گئے، قدموں سے دھول صاف کرنے لگ گئے۔ ابو ہریرہ کی عمر بڑی، روایات پر ادھر عمر معاملہ نہیں، ادھر مقامات نسبتیں ہیں، کہ قدموں سے گرد صاف کرنے لگے۔ ان سے حضرت حسین نے فرمایا، آپ حافظ الحدیث ہیں، آپ تو حدیث کے عالم ہیں، علم کے سمندر ہیں، کملی والے کے دربان ہیں، اور حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، آپ کا اونچا مقام ہے۔ اب پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا، اس بات کو جانے دیجئے، اللہ کی قسم آپ چھوڑیں اس بات کو، میرا کیا مقام ہے، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم آپ کے بارے میں لوگوں کو اتنا علم ہوتا جتنا مجھے ہے۔ یہ فکرہ میں پورا نہیں کیا میں نے ابھی، یہ فکرہ پورا نہیں کیا میں نے ابھی، اور کہنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ۔ کہنے والے کون ہیں؟ کہنے والے کون ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا پتا، چھوڑیں اس بات کو، میرا کیا مقام ہے، لوگوں کو کیا پتا، آپ کے بارے میں لوگوں کو اتنا علم ہوتا جتنا مجھے ہے تو وہ آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھائے پھرتے۔ آپ کے بارے میں لوگوں کو اتنا علم ہوتا جتنا مجھے ہے تو وہ آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھائے پھرتے۔ اس فکر کو پھر دہراتا ہوں، اس بات کو پھر دہراتا ہوں کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو اتنا علم ہوتا جتنا مجھے ہے تو آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھائے پھرتے۔
ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کا یہ مقام، ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کا یہ وقار بڑھتا چلا جائے، عظمتیں بڑھتی چلی جائیں، محبتیں بڑھتی چلی جائیں، مودتیں بڑھتی چلی جائیں، مروتیں بڑھتی چلی جائیں، ان کا ادب اور ان کا احسان ہماری طبیعتوں میں بڑھتا چلا جائے۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پڑھیں درود پاک دل کی گہرائیوں سے۔ کیسے زباں پہ لاؤں فسانہ حسین کا، کیسے زباں پہ لاؤں فسانہ حسین کا، کیسے زباں پہ لاؤں فسانہ حسین کا، لوٹا ہے ظالموں نے گھرانہ حسین کا، لوٹا ہے ظالموں نے گھرانہ حسین کا، زہرا کی روح پاک بھی تھی سخت بے قرار، زہرا کی روح پاک بھی تھی سخت بے قرار، جب قافلہ ہوا تھا روانہ حسین کا، جب قافلہ ہوا تھا روانہ حسین کا، جیسے بھی کوئی چاہے کرے شرح کربلا، جیسے بھی کوئی چاہے کرے شرح کربلا، ممکن نہیں ہے نام مٹانا حسین کا، ممکن نہیں ہے نام مٹانا حسین کا، جب راکب رسول تھا نازے بطول تھا، جب راکب رسول تھا نازے بطول تھا، آتا ہے یاد وہ بھی زمانہ حسین کا، آتا ہے یاد وہ بھی زمانہ حسین کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بار سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 72 شہداء
کربلا کے، میں ان کے نام پڑھوں گا، ان عظیم ہستیوں کے تذکرے کروں گا. آپ نے غور سے سننا ہے، اور یہ ہم نے ان کے لیے ہدیہ پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہدیہ جو آپ کے نفلی اعمال، درود، لوگوں نے لاکھوں کروڑوں درود پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، اعمال کیے ہیں، یہ ان ہستیوں کو ہم ہدیہ دیں گے. اور میں 72 شہدائے کربلا کا تذکرہ کر رہا ہوں. نمبر 1 حسین ابن علی، نمبر 2 عباس بن علی جن کو غازی عباس کہتے ہیں، عباس بن علی. نمبر 3 جعفر بن علی. نمبر 4 عبداللہ بن علی. نمبر 5 عثمان بن علی، علی کے بیٹے کا نام جعفر، علی کے بیٹے کا نام عبداللہ، علی کے بیٹے کا نام عثمان. نمبر 6 عمر بن علی، علی کے بیٹے کا نام عمر. نمبر 7 ابو بکر بن علی، علی کے بیٹے کا نام ابو بکر. یہ نام سنی اور شیعہ کتابوں میں متفق ہیں، نیٹ پہ موجود ہیں. اور نمبر کہاں تک بیان کیا؟ عمر بن علی. نمبر 7 ابو بکر بن علی. میں حضرت ابو بکر بن علی کے روزے پہ بھی گیا تھا. کہاں؟ عراق گیا تھا، بصرہ نہیں، کربلا میں گیا تھا، کربلا کے راستے میں تھا، ان کے مزار پہ گیا تھا، اور اس کی پوسٹ بھی موجود ہے اب کری کے. نمبر 8 حسن بن علی، علی کے بیٹے کا نام حسن. نمبر 9 اب امام حسن کے بیٹوں کے نام ہیں، حسن بن علی. اور ابو بکر بن حسن، امام حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر. بشر بن حسن، امام حسن کے بیٹے کا نام. عبداللہ بن حسن نمبر 12 قاسم بن حسن. نمبر 13 عمر بن حسن. نمبر 14 علی اکبر بن حسن حسین، علی اکبر بن حسین 14. اچھا یہ عربی میں جو لفظ ہے نا وہ حسین ہے، عربی کا جو لفظ ہے نا ہم حسین کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اصل جو لفظ ہے وہ حسین ہے. میں نے کئی عرب سے سنا اور اپنا لہجہ میں نے ٹھیک کیا. 15 علی اصغر بن حسین. 16 عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن جعفر جو زینب بنت علی کے بیٹے. حضرت زینب کہاں؟ شام میں، دمشق میں 5 اگست کو وہاں میں جا رہا ہوں. 5 اگست کو میری روانگی ہے، 6 کو انشاءاللہ وہاں پہنچے انشاءاللہ. عبداللہ بن جعفر یہ کون ہے؟ زینب بنت علی، حضرت علی کی جو بیٹی ہے سیدہ زینب. عون بن عبداللہ، عتیق بن علی، قاسم بن علی، بشر بن حسن، عمر بن حسن، ابو بکر بن حسین. نمبر 42 پھر ابو بکر بن قاسم بن حسین، یہ قاسم کے بیٹے تھے. اور یہ جو حال ہے نا یہ قاسم حال ہے. ابراہیم بن حسین، جعفر بن حسین، زید بن حسین، قاسم بن حسین، محمد بن حسین، عمر بن حسین، محمد بن عقیل، محمد بن عبداللہ بن عقیل، عقیل کے بیٹے محمد، حمزہ بن عقیل، علی بن عقیل، حضرت عقیل کے بیٹے. یہ 53 نمبر میں پہنچ گیا ہوں. محمد بن عبداللہ، عقیل بن ابی طالب کی اولاد اور بیٹے، مسلم بن عقیل. شہدائے کربلا کا تذکرہ 72 تن. عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ اکبر بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، جعفر بن محمد بن عقیل، احمد بن محمد بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل، ابراہیم بن علی، عباس اصغر بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ اکبر بن علی، عبداللہ اصغر بن علی، عبید اللہ بن علی، عمر بن علی، عون بن عقیل، جعفر بن محمد بن عقیل، ابو سعید بن عقیل، ابراہیم بن مسلم بن عقیل. میں کچھ ناموں کو بار بار بھی دہرا رہا ہوں، ذہن نشین رکھیے گا عشق اور محبت کی خاطر. عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، عبید اللہ بن مسلم بن عقیل، ابو عبداللہ بن مسلم بن عقیل، علی بن مسلم بن عقیل، ابراہیم بن جعفر، ابو بکر بن عبداللہ بن جعفر، عون اصغر بن عبداللہ بن جعفر، حسین بن عبداللہ بن جعفر، عبید اللہ بن عبداللہ بن جعفر، عون بن جعفر، محمد بن جعفر، محمد بن عباس، احمد بن محمد ہاشم،
ابو عبیداللہ ابو سفیان، یہ 72 نام میں نے تذکرہ کیے. یہ نام ہیں جو سچے قافلے کے سچے ساتھی تھے، جو مبارک قافلے کے سچے ساتھی تھے، جنہوں نے اللہ کی محبت میں سر کٹایا. ان کا مطلوب مال نہیں تھا، ان کا مطلوب سونا اور زر نہیں تھا، ان کا مطلوب خزانے نہیں تھے، ان کا مطلوب کچھ نہیں تھا. لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ وہ لوگ تھے. لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ وہ لوگ تھے جن کا مطلوب اللہ، جن کا مقصود اللہ، جن کا محبوب اللہ، جن کی منزل اللہ، جن کے جذبے اللہ، جو اللہ کی تلاش میں نکلے، جو سچے تھے اور سچائی کی تلاش میں نکلے. یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں جن کا مطلوب اللہ، جن کا محبوب اللہ، جن کی مرغوب ترین غذا اللہ کا نام ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا. یہ وہ ہستیاں جن کا تذکرہ کیا. 72 تن شہداء ہیں، آل رسول ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کے ساتھی ہیں اور اصحاب رسول ہیں جن کے تذکرے کیے. اور ہم نے ان کو تذکرہ کر کے ان ہستیوں کو ہدیہ کیا ہے. پھر اب ان ہستیوں کے وسیلے سے دعا کریں گے. یہ دعا کریں گے، ان ہستیوں کا ہدیہ کیا ہے. آپ کے پاس کوئی کلمے کا نصاب ہو ہدیہ کریں، آپ کے پاس کوئی درود ہو ہدیہ کریں، آپ کے پاس پڑھے ہوئے قرآن ہو ہدیہ کریں، آپ کے پاس کوئی کلام، کوئی نیکی، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی نقد کسی کی خدمت، نیت کریں، ہدیہ کریں. جتنا ہدیہ زیادہ جائے گا ان کی روحیں، پاکیزہ روحیں متوجہ ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گی. ان کی ایک آمین سے میرے آپ کے کام ہو جائیں گے. ان کی ایک آمین سے، ان کی ایک آمین سے میرے آپ کے کام ہو جائیں گے. ان کے ایک آمین سے میرے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ان کی ایک آمین سے زندگی میں ناکامیاں ختم ہو جائیں گی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی. ایک آمین سے دے دیا ہدیہ. آپ کے دل میں جو ہدیہ ہو، آپ کے پاس جو ہدیہ ہو، ان ہستیوں کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کریں. ان ہستیوں کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کریں. ان ہستیوں کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کریں. اب آگے سنیں. آج کے بعد اپنی زندگی میں روز یہ سوچیں، آج میں ایک سجدہ دیتا ہوں آپ کو، صرف ایک سجدہ دیتا ہوں. آج میں آپ کو ایک سجدہ دے رہا ہوں اور ایک صحت مند، ایک طاقتور، ایک باکمال، بے مثال سجدہ دے رہا ہوں. اپنے سجدوں میں اطمینان، اپنے سجدوں میں تسبیحات، اپنے سجدوں میں ترتیب اور اپنے سجدوں میں یقین، اور دوسرے لفظوں میں ان ساری چیزوں کو میں جمع کر لوں کہ سجدوں میں کیسے یقین کے سجدے، اطمینان کے سجدے، محبت کے سجدے، تلاوت کے سجدے، تسبیحات کے سجدے، ان ساری لفظوں کو میں جمع کروں. عشق کا سجدہ، کیسا سجدہ جو اللہ کو محبوب ہے. پر میں نماز میں سب سے بہترین حالت جو میرے رب کو پسند ہے وہ سجدہ ہے. کیا ہے؟ کون سی چیز پسند ہے؟ سب سے جو بہترین حالت میرے رب کو پسند ہے وہ سجدہ ہے. ان سارے سجدوں کو میں جمع کر لوں نا تو میں ایک لفظ آپ کو دوں گا، وہ ہے سجدہ حسینی. بس کہ ان کو اس سجدوں کا کتنا پاس تھا، کتنا خیال تھا، کتنا احترام تھا، سجدوں کی کتنی تلاش تھی. ایک طرف سارا گھرانہ شہید ہو گیا، ایک طرف زندگی اور موت کی کشمکش ہے، ایک طرف چھوٹے سے بچے کو بھی انہوں نے ظالموں نے معاف نہ کیا. اپنی زندگی میں آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، اور جب علی اصغر کو تیر لگا نا، اس کے حلق سے خون نکلا اور ایسے ہاتھ میں لے کے کہنے لگے، مولا اگر تجھے یہ حالت پسند ہے تو آج حسین راضی ہے، تو ہر حالت میں راضی ہے.
اس حالت میں بھی جب نماز کا وقت آیا ہے تو سجدہ قضا نہیں ہوا. آج ایک عہد کریں اور ایک سجدہ لے کر جائیں. میں بھی آپ بھی ایک عہد کریں اور ایک سجدہ لے کر جائیں کہ ہم اپنے سجدے طاقتور کریں گے, ہم اپنے سجدے صحت مند کریں گے, ہم اپنے سجدے بے مثال کریں گے, ہم اپنے سجدے لازوال کریں گے, اور ہم اپنے سجدوں کو یقین دیں گے, اعتماد دیں گے, اطمینان دیں گے, اور اپنی جبینوں کو زمین پہ جھکا کے کہیں گے مولا میری تو پرسکون سجدے ہیں, نہ مجھے کہیں سے کچھ. وہ حسینی سجدہ کیا تھا اور اس میں اطمینان کیسا ہوگا. اتنا اطمینان تو تھا اس سجدے میں کہ ظالموں کو موقع مل گیا. اتنا اطمینان تو تھا اس سجدے میں کہ ظالموں کو موقع مل گیا. اتنا اطمینان تو تھا. تو آج کے بعد ہم نے حسینی سجدے کی ادا کو سدا زندہ کرنا ہے. اپنے ہر سجدے کو آج کے بعد حسینی سجدہ بنا لیں. وعدہ کریں, میں بھی کروں آپ بھی کریں. آج کے بعد اپنے سجدے کو, ہر سجدے کو کون سا سجدہ بنانا ہے؟ حسینی سجدہ. تو اس سجدے میں تسبیحات کتنے یقین سے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ تسبیحات کتنے یقین سے, ذکر کتنی ترتیب سے, اللہ کا نام کا استحضار, اللہ کے نام کی محبت, اللہ کے نام کا عشق. ہر طرف خون ہی خون ہے, آگ ہی آگ ہے, پیاس ہی پیاس ہے, جبر ہی جبر ہے, ظلم ہی ظلم ہے, جفا ہی جفا ہے. پر ان کے سجدے, وہ ایک سجدہ جو لاکھ سجدوں پہ بھاری, وہ ایک سجدہ, اس ایک سجدے کا آج فیصلہ کریں. ان مبارک گھڑیوں میں, ان ساعتوں میں, اتنے بڑے مجمع میں آج فیصلہ کریں مولا میں زمین پہ فیصلہ کرتا ہوں, تو عرشوں پہ میرے لیے فیصلہ کر دے. میں زمین پہ فیصلہ کرتا ہوں, تو عرشوں پہ میرے لیے فیصلہ کر دے کہ آج کے بعد میرا سجدہ کون سا سجدہ ہوگا؟ کون سا؟ حسینی سجدہ ہوگا. کہ امام حسین نے, حضرت حسین بن علی نے وہ سجدہ دیا کیسا تھا, وہ سجدہ کیا کیسا تھا, وہ سجدہ دیا کیسا تھا. عام حادثاتی دنوں میں نماز کے بارے میں ہے کہ نماز اگر حادثات ہیں اس کے بارے میں, لیکن نہیں, وہاں عشق کی دنیا تھی, وہاں معرفت کی دنیا تھی, وہاں نور کی دنیا تھی, وہاں روح کی دنیا تھی, وہاں وجد کی دنیا تھی, وہاں وجدان کی دنیا تھی, وہاں طلب کی دنیا تھی, وہاں سچی دنیا تھی. اس سجدی دنیا میں سجدے قضا نہیں ہوا کرتے. تو ہمیں اپنی زندگی میں آج کے بعد, اپنے جزم و میعاد کے بعد, اپنی طلب میں آج کے بعد, اپنی تڑپ میں آج کے بعد, اپنی زندگی کے ہر لمحے میں آج کے بعد اطمینان کا سجدہ حسینی سجدہ, تسبیحات کا سجدہ حسینی سجدہ, طلب کا سجدہ حسینی سجدہ, عشق کا سجدہ حسینی سجدہ, جبیں کا سجدہ حسینی سجدہ. فیصلہ کریں. انہوں نے سجدہ قضا نہیں کیا, سارا گھر آنکھوں کے سامنے جا رہا, محبت اور عشق کی ساری کہانی آنکھوں کے سامنے جا رہی ہے. اولاد سے محبت, گھرانے سے محبت, زندگیوں سے محبت آنکھوں سے جا رہی ہے, پر سب سے زیادہ محبت اولاد سے تھی یا سجدوں سے تھی؟ بولیں تو صحیح ہیں. ان ہستیوں سے تھی جو 72 تن ساتھی تھے, 71 ساتھی تھے, 72 خود تھے. ان ہستیوں سے محبت زیادہ تھی یا سجدوں سے محبت زیادہ تھی؟ اس حسینی سجدے کی آج کے بعد لاج رکھنی ہے, اور اس حسینی سجدے کو آج کے بعد زندہ رکھنا ہے. کہیں سارے زندہ رکھیں گے, پائندہ رکھنا ہے. اور قیامت کے دن جب ہم جائیں اور آمنا سامنا ہو, اور ہم غلامان در بطول جب بارگاہ میں جائیں اور قیامت میں آمنا سامنا ہو, تو ان کو کہہ دیا جائے یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی حسینی سجدے دیے. اور حسینی سجدے کی وضاحت میں نے کی ہے, اس کی وضاحت پھر کر دیتا ہوں. یقین والا, اللہ کی طرف توجہ والا سجدہ حسینی ہے. اللہ کے نام کے عشق والا سجدہ کون سا ہے؟ حسینی ہے. تسبیحات سے پر نور سجدہ کون سا ہے؟ یہ وہ سجدے ہیں. ان سجدوں کو آج کے بعد کبھی نہ کم کریں گے, نہ کمزور کریں گے, نہ کم کریں گے, نہ کمزور کریں گے. ہمیشہ زندہ رکھیں گے, پائندہ رکھیں گے, اور ان کو انشاءاللہ باقی رکھیں گے, اور آخر تک اپنی زندگی میں ان سجدوں کے ساتھ وفا کریں گے. بولیں, یہ ہے غم حسین, یہ ہے یاد حسین, یہ ہے کربلا کی یاد.
اور میں نے آپ کی عظمتوں کے ابو ہریرہ جیسی ہستیاں ان کے پاؤں کے دھول کو ہٹا رہی ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ کہتا ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر لوگوں کو آپ کے مقام کا پتہ چلتا تو آپ کو اپنی گردنوں پہ سوار کر لیتے، یعنی ہر وقت کندھوں پہ ہی بٹھائے رکھتے، آپ تو زمین پہ نہ چلتے۔ لوگوں کو آپ کے مقام کی خبر نہیں ہے، لوگوں کو آپ کے مقام کے مرتبے کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو آپ کے مقام اور مرتبے کی عظمت کا خیال ہی نہیں ہے۔ یہ ابو ہریرہ ہے، یہ ابو ہریرہ ہے، یہ ابو ہریرہ ہے۔ تو سجدہ کون سا؟ اور اگر کوئی حسینی سجدے کی وضاحت پوچھے تو جو وضاحتیں میں نے بتائی ہیں بتائیں گے ساتھ، اور ہر بندے کو اس سجدے پہ لانا ہے، اور ہماری موت بھی ایسی سجدے میں ہو جائے، ہماری موت بھی ایسی سجدے میں ہو جائے۔ کہنے میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، آخری عشرے کا اعتکاف تھا، ابا جی صبح اٹھے، 80 سال سے اوپر کی عمر تھی، اٹھ کے غسل کیا، اپنے بدن پہ تیل ملا، روز ورزش کرتے تھے، اور ابا جی اس وقت 80 سال کے تھے، تو میں آج سے یہ کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو مجھ سے کہنے لگا وہ جوان ادھر آؤ، حکیم ہے نا تم؟ جی جی۔ دوسرے کو بلایا، وہ ادھر آؤ، وہ ادھر آؤ، یہ بازو کیسے رکھ کے کہا، تینوں جوان طاقت سے میرا بازو، کوئی ادھر ہلا کے دکھاؤ، کوئی ادھر ہلا کے دکھاؤ۔ میں نے بازو پکڑا، کوئی جوان نے ادھر سے کھینچا، کوئی جوان بابا ایسے بازو کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے بازو کو کوئی نہیں ہلا سکا۔ اوے چھوڑو، چلو منہ کھولو، جلدی کرو۔ منہ میں، جیب میں کشمش، بادام اور چنے ہر وقت ہوتے تھے۔ منہ کھولو، ہاتھ، منہ کھولو، منہ کھول کے مٹھی بھر کے بھر دیا منہ، کہا آگے ہاتھ دے کے کھانا منہ سے نکل جائے گا، آگے ہاتھ دے کے کھانا منہ سے نکل جائے گا۔ اور ابا جی کی موت کیسے؟ بیٹا کہنے لگا میں اعتکاف میں تھا تو بندہ آیا، والد صاحب فوت ہو گئے 27 کی رات کو۔ اچھا کیسے؟ گھر گیا، اجازت لی کہ جی میں اعتکاف توڑ سکتا ہوں، فرمایا مجبوری ہے۔ میں جب گھر گیا تو ابا جی نہائے، نہانے کے بعد سحری سے پہلے، اور اس کے بعد تیل کی مالش کی بہترین فٹنس، اور اس کے بعد نفل پڑھے، اور سجدے میں جا کے ابا جی اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ حسینی سجدے ہیں، یہ حسینی سجدے ہیں۔ یہ سبق زندگی کا میں نے آپ نے یاد کرنا ہے، کریں گے؟ آپ کے پاس میگزین ہے، نکالیں۔ کون سے مہینے کا؟ جولائی کا۔ ہاں نکالیں میگزین، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، مسلسل پڑھیں۔ کیسے زباں پہ لاؤں فسانہ حسین کا، کیسے زباں پہ لاؤں فسانہ حسین کا، لوٹا ہے ظالموں نے گھرانہ حسین کا، خیمے جلے ہوئے نظر آتے ہیں جس جگہ، خیمے جلے ہوئے نظر آتے ہیں جس جگہ، اے چشم تر وہاں تھا ٹھکانہ حسین کا۔ عمل شروع ہوتا ہے، آپ کو علم ہے جو ابھی آپ نے عمل کیا تھا، اول آخر درود پاک، غور سے سنیے گا، میری طرف توجہ دیں اللہ والو، ہماری جتنی بھی مستورات ہیں جہاں ہیں توجہ فرمائیں، مستورات توجہ فرمائیں۔
ابھی جو آپ نے عمل کیا تھا اول آخر 3 بار درود پاک، ایک بار سورت فاتحہ، 3 دفعہ سورت قل هو اللہ، یہ حضرت علی کی جو دعا ہم نے 11 جمعراتوں میں سنی ہے، یہ اس کا اختتامی عمل تھا، اور 72 تن کو وہ ہدیہ کیا، اس میں حضرت علی بھی شامل، ان کو ہدیہ کیا۔ اب اس کی اختتامی دعا ہماری اس دعا میں شامل ہوگی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ہمارا دوسرا پیکج ہے، وہ پہلا پیکج تھا، دوسرا پیکج ہے حضرت عمر کا نقش ہے۔ ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو، ہر سال ان کی شہادت کے دن کب ہوتا ہے؟ یکم محرم الحرام کو۔ حضرت عمر کی شہادت کا دن کب ہوتا ہے؟ ان کے نقش کے اوپر عین ہے، را ہے اور میم ہے۔ اب میری عمل کو ذرا غور سے سنیں، عمل وہ ہے، پہلے توجہ سے سنیں، یہ عمل وہ ہے جو صدیوں سے آزمودہ، یہ عمل وہ ہے جو دکھیاروں نے آزمایا، دکھ ٹلوائے، یہ عمل وہ ہے جو مجبور پریشانوں نے آزمایا اور زندگی میں خوشحال ہو گئے، یہ عمل وہ ہے جس کے قرضے ہیں، جس کی بیماریاں ہیں، جس کی تکلیفیں ہیں، جس کی ناکامیاں ہیں، جو زندگی کی الجھنوں سے بیزار ہے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ یہ عمل وہ ہے جو زندگی میں ناکام لوگ کریں اور کامیاب ہو جائیں، یہ عمل وہ ہے جو زندگی میں مایوس کریں، آس میں آ جائیں، یہ عمل وہ ہے جو آخری مریض اور بیمار ہے، شفایاب ہونا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ زندگی میں ایسا شفایاب ہو جاؤں کہ لوگ مجھے دیکھ کر رش کریں، یہ عمل وہ ہے جو دنیا میں بھی کامیابی دلائے، یہ عمل وہ ہے جو آخرت میں بھی کامیابی دلائے، یہ عمل وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ مجھے عزت دے، لوگ مجھے سلام کریں، یہ عمل شہرت کا، وقار کا، عزت کا تاج ہے، یہ عمل وہ ہے جو زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس کوئی کونا کھدرا ہو، کوئی بند کمرہ ہو، کوئی اندھیرا ہو، کوئی ایسی جگہ ہو ہمیں کوئی نہ پوچھے، ہمیں کوئی نہ جانے، اس شخص کو کہے آج کے دن پہ یہ عمل کر کے دیکھ، یقین کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ۔ مایوس لوگوں کے لیے چراغ اور روشنی ہے، اور اندھوں کے لیے لاٹھی ہے اور سہارا ہے، اور ایسے لوگ جو زندگی کی اپنی ہر چیز ختم کر چکے ہیں، وہ روحانیت ختم کر چکے ہیں، وہ آخرت ختم کر چکے ہیں، وہ آخری کلمہ ختم کر چکے ہیں، وہ زندگی کی رونق ختم کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری قبریں روشن نہیں ہوں گی، ہم نے اتنی خطائیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری آخرت کچھ نہیں ہے، ہمیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا، ہم اب بس مایوس ہیں۔ ان سے کہو نہیں نہیں، اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اس میں روح بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اس میں عطا بھی ہے، شفا بھی ہے، اس میں وفا بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے۔ آج کے اس عمل نام عمر میں دولت بھی ہے، سکون بھی ہے، شہرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، راحت بھی ہے، عطا بھی ہے، وفا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور کائنات کے رازوں میں سے راز ہے یہ عمل جو صدیوں سے آزمودہ، اور آپ کو مبارک ہو آج یہ آپ عمل کر رہے ہیں۔ یہ عمل ایسا نہیں ہے، اس عمل میں بڑی طاقت ہے، اس عمل میں بڑی قوت ہے، اس عمل میں حیرت انگیز راز پوشیدہ ہیں، اور اس عمل میں حیرت انگیز طاقتیں پوشیدہ ہیں، اور اس عمل میں حیرت انگیز روحانیت پوشیدہ ہے۔ اس عمل میں روحانیت پوشیدہ ہے، جذبے پوشیدہ ہیں۔ یہ عمل ولیوں نے کیا، پایا، کتبوں نے کیا، پایا، ابدالوں نے کیا، پایا، ابراروں نے کیا، پایا، بزرگوں نے کیا، پایا، نیکوں نے کیا، پایا، صادقین نے کیا، پایا، صالحین نے کیا، پایا، کاظمین نے کیا، پایا۔ زندگی میں تاجروں نے کیا، ذمہ داروں نے کیا، مزدوروں نے کیا، جھولیاں بھری، آباد ہوئے، شاد ہوئے، جو برباد تھے زندگی میں خیریں پائیں، برکتیں پائیں، عزتیں پائیں۔ کیا یہ سارے تحفے آپ بھی پانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ساری نعمتیں آپ بھی لینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ساری قوتیں آپ بھی لینا چاہتے ہیں؟ کیا اس نام کی برکت سے اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں؟ واقعی چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کے سچے جذبے قبول کرے۔ آپ یقیناً سچے ہیں، آپ کے جذبے سچے ہیں، آپ کی آمد سچی ہے، آپ کا بیٹھنا سچا ہے، آپ کی روح سچی ہے، آپ کی روحانیت سچی ہے، آپ کا وجہ سچا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اس کریم کی رحمت سے آپ کے ہر قدم کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ خواتین ہیں یا مرد ہیں،
اور دنیا میں جہاں بیٹھے اس فقیر کی بات کو سن رہے ہیں، ان کی طلب کو رب نے قبول کیا ہے، ان کی طلب کو رب نے قبول کیا ہے، اور اس عمل کی تبھی توفیق ملی ہے۔ یاد رکھنا، کچھ راز کائنات کے رازوں میں سے راز ہوتے ہیں۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، کچھ راز کائنات کے رازوں میں سے راز ہوتے ہیں، کچھ راز کائنات کے رازوں میں سے راز ہوتے ہیں۔ یہ جو لفظ عین، را اور میم ہے، یہ ان رازوں میں سے راز ہے، اور جب یہ تین لفظ ملتے ہیں کائنات کا راز بنتا ہے، اور اس کے اندر سیارے، ستارے، کوکب، وجدان، کمالات، تمام کائنات کی طاقتیں، قوتیں، شمسی، قمری، یہ ساری قوتیں مل کر، چاروں سمتوں کی قوتیں مل کر اس بندے کو اتنا مضبوط طاقتور کر دیتی ہیں، اس کے جادو ٹوٹتے ہیں، اس کی بندشیں ٹوٹتی ہیں، اس کے اثرات ختم ہوتے ہیں، اس کی ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، اس کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اس کی بدحالیاں دور ہوتی ہیں، اس پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کو عزتوں کے تاج ملتے ہیں، اس کو شہرت ملتی ہے، اس کو اللہ رزق حلال وسیع دیتا ہے، اس کی بندشیں ٹوٹتی ہیں، اس کی نسلیں آباد اور شاد ہوتی ہیں، ان کے نصیب مقدر اچھے ہوتے ہیں، ان کو رزق، وسعت، عزت، برکت، رزق، وسعت، عزت، برکت، رزق، وسعت، عزت، برکت، رزق، وسعت، عزت، برکت، انشاءاللہ 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 ملتا ہے اس عمل کی برکت سے۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا۔ کیسا خوش قسمت ہوگا جو اس رسالے کو ہر ماہ سینکڑوں، ہزاروں، 10، 20، 40، 100، 1000 اس نقش کی وجہ سے تقسیم کرے۔ جو کرے پہلے اس کو ملے، جو کرے پہلے اس کو ملے، جس کی ٹلے پہلے اس کی ٹلے، جس کو آباد ہو پہلے یہ آباد ہو، جو شفا ملے پہلے اس کو شفا ملے۔ کیوں؟ جو کانٹے بچھاتا ہے اس کے لیے کانٹے ہیں، جو پھول بکھیرتا ہے اس کے لیے، اور اس سے بڑا پھول کیا ہوگا؟ لفظوں میں طاقت ہے۔ ایک اور لفظ سنیں، راہ میں طاقت ہے۔ سارے قرآن میں راہ ہے، جسے رے کہتے ہیں، سارے قرآن میں عین ہے، سارے قرآن میں میم ہے۔ عین علی میں ہے، میم محمد میں ہے، سارے قرآن میں انوکھا نظام ہے۔ راہ رحمت سے ہے۔ قرآن ان حروف تہجد سے مل کے تو بنا ہے۔ ہاں، قرآن ان حروف، علی کے نام میں نقطہ نہیں، عمر کے نام میں نقطہ نہیں ہے، علی کے 3 نام ہیں، عمر کے 3 نام ہیں۔ اس نقش کے اندر طاقت ہے۔ پھر اس نفس کے جو جدول دیکھیں آپ، اس نفس میں جو موکلات دیکھیں، اسرافیل، جبرائیل، کاکائل، دردائل، یہ دیکھیں، رفتمائیل، شرفمائیل، تنکفیل، یہ سارے موکلات آپ دیکھیں، یہ سارے موکلات پہ غور سے دیکھیں۔ آپ نہیں سوچ سکتے، ہر عمل کا ایک موکل ہوتا ہے۔ سنیں، پھر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اور میں ایک کلی تھا جو لوگوں کا سامان اٹھاتا تھا۔ ایک دفعہ جا رہا تھا، اس کے خچر پہ ایک اپاہج آدمی تھا، معذور آدمی تھا۔ اس نے کہا مجھے بٹھا لے، پیسے دوں گا۔ یہ غالباً فضائل قرآن میں ہے یا فضائل ذکر میں؟ فضائل ذکر میں ہے غالباً۔ میں جب ویرانہ آیا تو وہ جو معذور آدمی تھا وہ ایک دم اٹھا، صحت مند ہو گیا اور خنجر نکالا۔ 2 راستے آئے، کہا ایک راستہ یہ ہے، ایک شارٹ ہے۔ مختصر واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ جب ویرانہ آیا تو اس نے کہا میں تجھے ماروں گا۔ اس نے کہا تیرا مطلوب مال ہے تو مجھے مار دے، نہ مار، مال لے۔ اس نے کہا میری ایک ترتیب ہے، پہلے بندہ مارتا ہوں پھر مال لوٹتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا اچھا مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ اس نے 7 انسانی کھوپڑیاں، ہڈیاں بہت ساری پڑی تھیں۔ اس نے کہا میرا شعبہ یہی ہے، میرا پیشہ یہ ہے، تم 2 نفل پڑھ لے، پر میں نے تجھے معاف نہیں کرنا، پہلے ماروں گا، میرا ایک اصول ہے، پھر قتل کروں گا اور پھر تیرا مال لوں گا، میری ترتیب یہی ہے۔ اور کھوپڑیاں پڑی تھیں، ہڈیاں پڑی تھیں۔ اب کہتے ہیں میں نے 2 نفل کے لیے اللہ اکبر کہا، اب سمجھ نہیں آ رہی کیا پڑھوں۔ اچانک زبان پہ آیت آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ بس یہ آئی نا تو آسمان سے آواز آئی اور ایک فرشتہ آیا اور اس نے ظالم کو غرز مارا لوہے کا، اور وہ گرا۔ جب گرا تو اس کی لاش سے آگ نکلی اور وہ گھوڑ سوار جانے لگا۔ تو اس بندے نے کہا ٹھہرو تو صحیح، آپ کون ہو؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ اب آ کے سمجھ رہے؟ اس آیت کا غلام ہوں، جس کو موکل کہتے ہیں، موکلات کہتے ہیں۔ یہ واقعہ کہ کسی نے سنا ہوگا، میں اس آیت کا غلام ہوں۔ ہر لفظ کا غلام ہوتے ہیں، ہر لفظ کے موکلات ہوتے ہیں، ہر لفظ کی طاقتور دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ کی طاقتور روح ہوتی ہے، ہر لفظ میں طاقتور کائنات ہوتی ہے۔
کائنات ہوتی ہے. یہ 3 لفظ ہیں، 3 حرف ہیں جو صدیوں سے آزمودہ ہیں، اور آج یہ نقش آپ کر رہے ہیں. کل صبح بھائی وہ وقت کیا ترتیب ہے کل کی دم کی؟ کل جو ہے انشاءاللہ تعالی اسم اعظم کا دم ہے. کل اسم اعظم کا دم ہے. کل انشاءاللہ تعالی اسم اعظم کا دم ہے. ایک مشورہ ہے، اس عمل کو تو ہم کرتے ہیں، ایک مشورہ بھی کرتے ہیں. کاغذ آپ نے لے کے اپنے پاس رکھ لیا، مجھے دیا ہی نہیں. اللہ والو، تو اس نقش کو، اس طاقتور عمل کو، اس نقش کو، اس طاقتور عمل کو اپنی زندگی میں آج پہلی دفعہ کر رہے ہیں. پہلی دفعہ کر رہے ہیں. اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، غور سے سنیے گا، جب عین سے ٹکرائے گی عنایات کی بارش ہو جائے گی. عین سے ٹکرائے گی تو کیا ہوگا؟ عنایات، اس کی عطائیں، اس کی عنایات. اور جب رے سے ٹکرائے گی رحمت کی بارش ہو جائے گی، اور اس کی رحمت سے کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس کی رحمت سے رزق دولت ملتا ہے. محنت شرط ہے، پر یاد رکھنا محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہیں. نہیں ہیں. کتنے لوگ ساری عمر محنتیں کرتے کرتے آج بھی فقیر اور منگتے ہیں، سفید پوش ہیں. جب عین پہ عنایات کی بارش، جب راہ پہ رے کے اوپر انگلی پھرے گی، کب؟ رحمت کی بارش ہوگی. اور جب میم کے اوپر انگلی پھرے گی، اس کی محبت ایسی ہوگی. اور جب محبت، اللہ اکبر، جس سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس کو اللہ چن لیتا ہے دولت کے لیے، حسن کے لیے، جمال کے لیے، انتخاب کے لیے، حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، عزت کے لیے، وزارت شہرت کے لیے، کمال برکت کے لیے. اللہ اس کو ایسے چن لیتا ہے. آج آپ انگلی نہیں پھر رہی، یہ انگلی ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی رحمت کے بھروسے پہ، اس کی برکت کے، اس کی عطا کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، یہ لوح محفوظ کا قلم اپنی رحمت سے وہ پھیر رہا ہے. فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. اور پھر اس کی لوح محفوظ پہ انگلی کیسے پھر رہی ہے، اس پہ ایک حدیث قدسی بیان کر لیتا ہوں، آپ کے ذرا جذبوں کو اور طاقت مل جائے گی. میرے بندو، جیسے میرے ساتھ گمان کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا. جیسے میرے ساتھ گمان کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ میں معاملہ کرتا ہوں، ویسے ہی فیصلہ ہو جائے گا. اللہ، ہم گمان کر رہے ہیں، ہم آئین پہ انگلی پھیریں گے اپنی مرادوں، اپنی مشکلوں، ہم راہ پہ انگلی پھیریں گے اپنی پریشانیوں، مسائل اور میم پہ. اللہ، ہم یہاں زمین پہ پھیر رہے ہیں اپنی طاقت اور قدرت کی انگلی سے. آج لوح محفوظ پہ پھیر دے، جس میں ہماری دکھ دھل جائیں، پریشانیاں حل ہو جائیں، مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، غم، جادو، بندشیں، اثرات، اولاد، مشکلات، مسائل اور زندگی میں میرے جتنے بھی ہیں سارے غم، سارے دکھ دھل جائیں. آئیں پھر عمل کی بسم اللہ کرتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں آپ، اور کتنے سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. تسبیح خانے میں جو موجود ہیں، یہ عمل ان کے لیے بھی ہے، جو پوری دنیا میں موجود ہیں، یہ عمل ان کے لیے بھی ہے. وہ عمل میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ عمل میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ عمل میں ہمارے کون ہیں؟ ساتھ ہیں. عمل میں ہمارے ساتھ ہیں. آپ انگلی پھیریں آئین پہ، درود پاک پڑھیں. پہلے آپ آئین پہ انگلی پھیریں گے، میں پڑھوں گا. جب تک میں پڑھتا رہوں آئین پہ انگلی پھیرتے رہیں، پورے آئین پہ، اور اپنی مرادوں کا تصور کرتے رہیں. پھیریں آئین پہ انگلی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین. یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم، یا حلیم و یا کریم، 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 یا حلیم و یا کریم. میں اپنی کیفیت پھر دوہرا رہا ہوں.
جب میں عین سے شروع ہوتا ہوں نا، میں ایک حاجت کو دل میں رکھ رہا ہوں اور اپنی حاجتوں کو دل میں رکھ رہا ہوں، اور پھر جب عین پہ ختم ہو کے پھر عین پہ آتا ہوں، پھر اپنی حاجتوں کو دل میں رکھتا ہوں۔ میں پڑھ رہا ہوں، اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیوں کا تصور کریں، پھر کریں تصور۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، 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 سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، یا حلیم و یا کریم، یا حلیم و یا کریم، یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم، یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم۔ اب را کے اوپر انگلی پھیریں، رے کے اوپر انگلی پھیریں اور اپنی مرادوں کا تصور کریں۔ رے کے اوپر انگلی پھیریں، مرادوں پر تصور کریں، رے کے اوپر انگلی پھیریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 یا حلیم و یا کریم، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اب میم کے اوپر انگلی پھیریں گے، توجہ سے میم کے اوپر رکھیں۔ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول 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 اللہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم، 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 وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس انگلی کو ماتھے پہ پھیریں اور عین لکھیں، اب را لکھیں، اب میم لکھیں، اس انگلی پہ دل پہ پھیریں اور عین لکھیں، را لکھیں اور میم لکھیں۔ اس انگلی کو ناف کے اوپر پھیریں، عین لکھیں، میم ایسی لکھیں کہ میم کی میم ناف کے اندر جائے، اور را لکھیں پھر میم لکھیں، عین را میم۔ اس انگلی کو دائیں کندھے پہ لکھیں، عین لکھیں، بائیں کندھے پہ، دائیں نہیں بائیں، لیفٹ بھول گیا، عین لکھیں دونوں کندھوں کی نیت کر کے، را لکھیں، میم لکھیں۔ اس کندھے پر دائیں کندھے پہ لکھیں اپنے، عین را میم۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو یہ طاقتور عمل ملا اور مبارک عمل ملا اور بابرکت عمل ملا۔ اب آپ کے پاس سورۃ توبہ کی آخری آیت کا جو نقش ہے نا، اس نقش نے تو کمال دکھا دیا۔ اور کب وہ لٹکانا ہے، کہاں ہے وہ کاغذ آپ کے پاس؟ یہ آپ کے پاس کاغذ ہے، یہ کاغذ ہے سورۃ توبہ کا، اس کی آپ کسی کاغذ پہ نقش لکھنا ہے۔ جو کاغذ آپ کے پاس ہے اور جو پوری دنیا میں ہمارے مخلصین موجود ہیں،
کاغذ کا پرنٹ وہ نکال لیں گے، ہماری نیٹ پہ کاغذ کا پرنٹ موجود ہے، وہ نکال لیں گے اور یہی کاغذ آپ کے پاس ہے اور اسی کاغذ پہ نقش لکھیں گے، اور کاغذ بھی لے سکتے ہیں ساتھ، اور جتنے نقش چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ نقش کیا ہے؟ بہت زبردست نقش ہے۔ اس میں میں دم کروں گا، اس میں میں دم کروں گا اور اس میں دم کروں گا۔ اب ایسا کریں گے آپ کہ رسالہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، جولائی کا رسالہ کھولیں، اپنے سامنے رکھیں، اور سورۃ توبہ کا جو نقش ہے وہ دائیں ہاتھ میں پکڑیں۔ سورۃ توبہ کا جو نقش ہے وہ دائیں ہاتھ میں پکڑیں، سورۃ توبہ کا نقش سامنے کھول کر رکھیں، رسالہ رکھ دیا، دائیں ہاتھ میں سورۃ توبہ کا نقش پکڑ کر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، اب یہ اگلا عمل ہے، طاقت سے طاقتور عمل ہے، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے آخری 2 آیات سورۃ توبہ کی پڑھنی ہیں۔ جن کو آتی ہے وہ پڑھیں، جن کو نہیں آتی میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے، میں انشاءاللہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا تاکہ آپ کو سہولت رہے، بڑھیں۔ اور یہ نقش کب لٹکانا ہے؟ 26 محرم الحرام کو لکھنا ہے، اور کسی موم جامع کر کے، پلاسٹک ٹیپ کر کے، خوشبو لگا کے، کسی چمڑے کپڑے اس کے ساتھ، کسی پھلدار درخت ہو بہتر ہے، ورنہ جو درخت ہو محفوظ جگہ پہ لٹکا دینا ہے، اور اس نقش پہ اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی منتیں، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں اس نقش پہ لکھنی ہے۔ ہر سال یہ نقش کا عمل ہوتا ہے، اور کل آپ کو ایک اور طاقتور چیز دی جائے گی۔ ہر سال یہ نقش کا عمل ہوتا ہے، اور ہر سال جو ہے اس سے مرادیں، برکتیں، خیریں، خوشیاں، خوشحالیاں ملتی ہیں اور ناکامیاں ختم ہوتی ہیں۔ آئیں پھر آپ نقش کے اوپر انگلی پھیریں گے، نقش کے اوپر انگلی پھیریں گے، شہادت کی انگلی پھیریں گے، آئین کے اوپر پھیرتے ہوئے میں پڑھوں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آئین پہ انگلی پھیریں، را پہ پھیریں، میم پہ پھیرتے جائیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رؤوف الرحیم رؤوف الرحیم رؤوف الرحیم رؤوف الرحیم رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ دم کر دیا، اور میں اب مزید اسم اعظم سے اس کو دم کرتا ہوں آپ کے نقش کو۔ بسم اللہ۔ اللہ مبارک کرے
ये नक्श अल्लाह कबूल करे। नक्श का अमल बड़ा ताकतवर हुआ। हर साल ये नक्श का अमल होता है। जिसने लिखा मुरादें पाई, जिसने लिखा मन्नतें, मुरादें, बरकतें, खैरें, यकीन के साथ इसको लिखना है। और लिखने का तरीका आपको इल्म है कि पहले उसको पूरा लिखना है, फिर उसके अददी हरूफ लिखने हैं जुदा जुदा करके, लाम इलैदा, लक़द जाकुम, काफ इलैदा और दाल, सारा। ये पिछले साल भी लिखा था, हर साल लिखा जाता है। ये आपने घर जाके लिखना है। और इसको कब लिखना है? 26 मुहर्रम को इसको आपने लिखना है। और 26 मुहर्रम को लिखकर इसको दरख्त पे लटकाना है। अगर कहीं किसी मुल्क में ऐसे लोग हों जिनको दरख्त ना मिलता हो, वो अपनी किसी ग्रिल, किसी चीज से भी लटका सकते हैं, लेकिन दरख्त हो और अगर फलदार हो तो और ज्यादा बेहतर है, उसमें बरकत समारात ज्यादा होते हैं। ये अमल आपको बहुत ताकतवर दिया है। लक़द जाअकुम रसूलुन में हिफाजत है, लक़द जाअकुम में ताकत है और कुव्वत है। मैंने आपको बताया था ना, एक आदमी है, सियासी आदमी है, मुझसे कहने लगे, तस्बीह खाने से निस्बत है, फकीर से पूछ पूछ के चलते हैं। मुझे कहने लगे कि मैं जा रहा था सड़क पे, ऐसे जा रहा था, आगे ऑयल टैंकर था और आपका दिया हुआ ये वजीफा मैं पढ़ रहा था, लक़द जाअकुम रसूलुन पढ़ रहा था। ऑयल टैंकर एकदम फटा। तो सोचें उसमें पेट्रोल को आग कैसे लगती होगी। और कहा मैं, मेरा ड्राइवर बंदा, हम बाहर खड़े थे और मेरी गाड़ी मोम बन गई थी चल के बिल्कुल। और किस ताकत ने मुझे बाहर, मुझे कोई खबर नहीं। और मेरी कॉर्नर मीटिंग थी, इलेक्शन के दिन थे और मैं ये पढ़ रहा था, आखिरी खिताब मेरा था और मैंने पढ़ा तो मेरे अंदर एक आवाज आई, जल्दी निकल यहां से। और कहा मैंने अपनी तकरीर मुख्तसर की और निकला। अभी थोड़ा ही दूर किया था, वहां एकदम बम धमाका हुआ। अजब चीज है, रिस्क के लिए, दौलत के लिए, हिफाजत के लिए, बरकत के लिए, चाहतों के लिए, मन्नत के लिए, मुराद के लिए, इसका नक्श, इसका पढ़ना, इसका लिखना, ताकतवर तरीन अमल आपने किया है और करेंगे। और ताकतवर तरीन अमल किया है जो आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन हासिल है, बेहतरीन हासिल है, बेहतरीन हासिल है। तो आज हमने 9 मुहर्रम का ये अमल कर लिया, नक्श उमर पे उंगली फेरी। हज़रत अली की इख्तितामी दुआ अभी हम करेंगे, उसके लिए हमने 72 टन उन हस्तियों को हदिया दे दिया, ठीक है। और ये सूरत तौबा का अमल का नक्श भी मुकम्मल कर लिया। आज की नशिस्त के इख्तिताम से पहले मैं दानिस्ता नशिस्तें मुख्तसर कर रहा हूं, दानिस्ता इख्तिताम से पहले एक दरखास्त करनी है, वो ये अर्ज करनी है इख्तिताम से पहले कि लाहौर के मजमे को अभी दम कर देता हूं, वो चले जाएं। जगह बिल्कुल खत्म हो गई है, सारी इमारतें भर गई हैं, गलियां भर गई हैं। लाहौर का मजमा अभी जो दम है मैं कर देता हूं, लाहौर का मजमे का दम हो जाएगा। वो तशरीफ ले जाएं, वो तशरीफ ले जाएं, जो करीब वाले हैं वो तशरीफ ले जाएं। जगह बिल्कुल खत्म हो गई है, मजमा ज्यादा है, गलियां भर गई हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है। बेचारी मस्तूरात, उनकी बहुत कुर्बानी है, उनकी बहुत अजमत है, उन मस्तूरात की बहुत कुर्बानी है, उनकी बहुत अजमत है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद रखे, अल्लाह उनकी नस्लों को शाद रखे, अल्लाह उनके नसीब बख्त मुकद्दर अच्छे करे। अल्लाह उन मस्तूरात को कभी औलाद का गम ना दिखाए, कभी मुश्किलें ना दिखाए। उनकी मुश्किलें हैं तो टल जाएं, उनकी परेशानियां हैं तो दूर हो जाएं, वो झोलियां भर के जाएं, वो मुरादें पा के जाएं, वो नसीब लेके जाएं, वो बख्त लेके जाएं। बहुत कुर्बानी से मस्तूरात आई हैं और ये जो कुर्बानी से आई है ना, ये मैं उनके लिए दुआएं कर रहा हूं। और जो पूरी दुनिया में कुर्बानी से तस्बीह खाने के साथ चल रही हैं, जो मैं उनके लिए दुआएं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में भी जो यहां आई बैठे, बहुत कुर्बानी से, हब्स है, बारिश है, कीचड़ है, और अल्लाह अकबर, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह उसके रसूल का इश्क है, और वो अल्लाह की नेक बंदियां बैठी हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो मेरा मशवरा यह है कि अब अभी मैं दम कर देता हूं, दुआ से पहले दम करता हूं, दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह फिर सुबह की निशिस्त होगी। और 10 मुहर्रम के कल बहुत ताकतवर पैकेज है, और एक आपको ठीकरी का अमल होगा, और नमाज मगरिब के बाद फिर महफिल होगी, और इशा के बाद दुआ होगी, और फिर अलविदा होगी। ये ज़हन नशीन रखें।
मगरिब के बाद फिर महफिल होगी और उसमें ताकतवर पैकेज भी होंगे, अमल भी होंगे, दुआएं भी होंगी। काली दुनिया, काले लोग इख्तितामी अमल होगा 10 मुहर्रम को। आपके पास पर्स है, थैली है या नोट है, उस पर मैं एक अमल कराऊंगा। आपकी थैली आपके जेब में है, कोई पर्स है या नोट है, उन पे भी अमल होगा इंशाअल्लाह, कल के अमल। और ये लाजिम है। और आज जो अमल किए हैं ना, इनका हदिया जरूर दीजिएगा। आज जो अमल किए हैं इनका हदिया, कोई खाने पीने की चीज अपने हाथों से तकसीम कर दीजिएगा। कोई खाने पीने की चीज अपने हाथों से तकसीम कीजिएगा। तस्बीह खाने में कर दें, जहां कर दें, अपने हाथों से इसका हदिया जरूर दीजिएगा। और इसका हदिया लाजिम दीजिएगा। ये सूरत तौबा के अमल का हदिया लाजिम दीजिएगा, सूरत तौबा का। और जो हजरत अली की दुआ का चिल्ला का इख्तिताम है, इसका हदिया भी लाजिम दी। 2 चीजों का हदिया लाजिम है। और दिल खोल कर दे, खाने पीने की चीजें तकसीम कर दें, लंगर तकसीम कर दें, ये जरूर दें। और 10 मुहर्रम की सुबह यानी कल रूहानी पैकेज, इसमें आजिम का रूहानी महाना नजर बद का दम, ये पैकेज है कल। इसमें आजम का नजर बद का दम, पूरे साल की नजर बद का दम। पिछले साल हुआ, हर साल हुआ, इंशाअल्लाह कल भी होगा। दम भी होगा जो हर महीने होता है, और साथ खास नजर बद का दम होगा जो हर साल होता है। कल सुबह इंशाअल्लाह ताला, कल सुबह। और कल सुबह दम के बाद फिर माथे पे, हथेली पे, दिल पे एक इस्म लिखवाया जाएगा, उसका पैकेज है। कल फिर दम के बाद रूहानी जानिसारों का अलविदाई दुआ है। कल सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात के अमल की इजाजत भी है, जो 40 बार सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात मैंने बताई हुई हैं और दुनिया पढ़ रही है और मुरादें पा रही है। अब किसी ने नहीं सुनी तो मैं उसको क्या करूं? क्यों जी, सुना हुआ अमल, किया हुआ अमल, कर रहे हैं अमल, इसकी कल इसके बारे में इसकी मजीद आगे इजाजत होगी। इस अमल को जारी रखना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं? जारी रखना चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इसका अमल होगा। अब मेरी एक दरखास्त ये है कि फजर के फौरन बाद आप लंगर करेंगे इंशाअल्लाह, नमाज होगी, जिक्र खास होगा। ये सूरत यासीन का अमल होता है, सूरत यासीन का अमल होगा, दुआ होगी। दुआ के बाद फिर आप लंगर की तरतीब होगी और सारा मजमा इंशाअल्लाह लंगर करेगा। सारा मजमा ऐसे है ना, सारा मजमा लंगर करेगा। अब मैं आपको लंगर के लिए कितने घंटे दे दूं, मुझे आप बता दें, जो आपको सहूलत हो। लंगर के लिए मैं कितने घंटे दे दूं? हाँ जी बताएं जी। बाबा जी आपने दोनों हाथ ऐसे क्यों हैं? 10 घंटे मांगते हैं? ऐसे दोनों हाथ किए हुए यूं यूं कर रहे हैं। अल्लाह का नाम बुढ़ा सा को ना पिटवा। ये देखो तुम्हें हाथी में कितनी खड़े कितने घंटे? वो 3 कहते हैं, आप 2 कहते हैं, आप 1 कह रहे हैं, है नी? 2.5 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे की आवाज जी। इंशाअल्लाह ताला कल 8 बजे सुबह दम होगा, 8 बजे सुबह दम होगा। और उसके बाद फिर हमारे जितने भी रूहानी पैकेज हैं वो इंशाअल्लाह सारे के सारे वो होंगे। क्योंकि कल जो ऐलान है हमारे रूहानी पैकेज का वो 10 बजे का है, तो हम 10 दम, कोई बंदे थोड़े तो नहीं होंगे। दम करते करते हम इंशाअल्लाह उस अमल तक, वक्त तक पहुंचेंगे और सारे रूहानी पैकेज करें इंशाअल्लाह, उनमें शामिल होंगे। कल 8 बजे आप उससे पहले अपनी जरूरियात से फारिग होके नवाफिल भी, अमाल भी, जिक्र भी, तिलावत भी, तस्बीहात भी। सुनो अल्लाह वालों, तस्बीह खाने में आके तस्बीह ना पढ़ी तो कहां पढ़ेंगे? तस्बीह खाने में आके नवाफिल ना पढ़े तो कहां पढ़ेंगे? तस्बीह खाने में आके तिलावत नहीं करे तो कहां करेंगे? तस्बीह खाने में आके अमाल में, तस्बीहात में, मामूलात में लग जाएं और अपने दिल को दिल जमी के साथ, पूरे जज्बे के साथ, ठीक है ना? हाँ, पूरे जज्बे के साथ, दिल जमी के साथ, पूरे जज्बे के साथ इंशाअल्लाह अपने आप को इसमें मशगूल कर देंगे ना, मशगूल कर देंगे। तो कल कितने बजे दम शुरू होगा? 8 बजे। आप अपने इनफिरादी मामूलात से फारिग होके 8 बजे अपने आप को तैयार करने से पहले अपनी तस्बीह में लग जाएंगे, तिलावत में लग जाएंगे, जिक्र। अच्छा जल्दी नहीं करेंगे, पहले मेरी कोशिश होगी खवातीन पहले, मर्द हजरात तसल्ली से बैठेंगे। अच्छा लैल लगा के खड़े नहीं होंगे, ऐसे खड़े खड़े थकी जाएंगे, बिल्कुल तसल्ली से बैठेंगे। आखिरी आदमी तक इंशाअल्लाह मैं दम सबको करूंगा। तो पहले खवातीन का हक है
ان کی مجبوریاں ہیں. تو پہلے خواتین انشاءاللہ، اس کے بعد مرد حضرات ہوں گے. تو یہ دم انشاءاللہ تعالی 8 بجے دم شروع ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے تمام روحانی پیکج اور ہماری تمام روحانی دنیا کی بہترین نعمتیں. کل آخری دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، اور اس دن کی فضیلت ازل سے آئی ہے. یاد رکھنا، اس دن کی فضیلت، آدم علیہ السلام کو نجات اس دن میں ملی، آدم علیہ السلام کی دعا اس دن میں قبول ہوئی. آدم علیہ السلام اسی دن میں اسی دن پہ دنیا زمین پہ تشریف لائے، اور اسی دن میں قیامت آئے گی، اور اسی دن کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی. اور یہ دن انبیاء کے ساتھ منسوب ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی جو پار اتری وہ یہی 10 محرم کا دن تھا. اس دن کو عظمت، اس دن کو وقار، اور اس دن کو طاقت اور قوت ہزاروں سالوں سے ہے. اور مزید اس دن کے ساتھ جو نسبتیں ہیں وہ کربلا کی نسبتیں ہیں، وہ شہادت حسین کی نسبتیں ہیں، وہ میرے حضور کے گھرانے کی قربانیوں کی نسبتیں ہیں، جنہوں نے اسلام کو، ایمان کو بچایا. یہ ہزاروں سالوں سے اس دن کی مبارک ہونا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ اس دن میں اپنا جنگ و جدال چھوڑ دیتے تھے. حالانکہ تو اس وقت تو واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا. یہ ہزاروں سالوں سے، اور مزید واقعہ کربلا نے اس دن کو اور عظمت بخشی. اور اس دن میں کیوں اللہ پاک نے اس دن میں اپنے حبیب کے گھرانے کو اس دن میں بلایا؟ اس لیے ہے کہ یہ عظمتوں والا دن ہزاروں سالوں سے موجود ہے. عظمتوں والے لوگ، وہ لوگ بھی عظمتوں والے، وہ گھرانہ بھی عظمتوں والا، اور وہ ہستیاں بھی عظمتوں والی، اور وہ دن بھی عظمتوں والا. تو کل کا دن ضائع نہ ہونے پائے. تسبیح میں، عبادت میں، تلاوت میں، نوافل میں، اذکار میں، موبائل سے چھٹی، ہر طرف گیمیں نہیں، کچھ نہیں. اللہ کے ساتھ لو ہو، دنیا کی بات مختصر ہو، باقی اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ سے باتیں، اللہ کے ساتھ محبت اور اعمال کر کے انشاءاللہ اللہ سے مجبوریاں بھی ختم کرانی ہے، معذوریاں بھی ختم کرانی ہے، پریشانیاں بھی ختم کرانی ہے، رزق بھی لینا ہے، دولت بھی لینی ہے، صحت بھی لینی ہے، برکت بھی لینی ہے، نصیب مقدر بھی لینے ہیں، اور برکتیں اور خیریں بھی لینی ہے، آفات بلیات بھی ٹلوانی ہے، جادو جنات اثرات بندشی بھی ختم کرانے ہیں انشاءاللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا كَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کل کے عمل ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم صبح، اور ابھی میں دم کرتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ اگر خواتین قربانی کریں، جو قریب کی خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں تشریف لے جائیں. میں بہت دکھ سے بات کر رہا ہوں، لوگوں کے پاس جگہ ہیں، بندے نہیں ہیں. آپ کیوں نہیں دعا کرتے؟ آپ میرے درد کو کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما. کیوں نہیں دعائیں کرتے؟ آج رات کیوں نہیں مانگتے؟ ان خواتین کو میں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ان کے اندر ماننے کا مزاج ہے، ان اللہ کی نیک بندیوں مستورات میں ماننے کا مزاج ہے. انہیں پتا ہے کہ مرشد فقیر نے اگر عرض کر دیا ہے، رہنا جہاں خیر ہے وہاں جانا بھی خیر ہے. جہاں رہنا خیر ہے وہاں جانا بھی خیر ہے. جہاں رہنا جھولیاں بھرنا ہے وہاں جانا بھی جھولیاں بھر کے ہے. اصل تو منشا شیخ ہے، مرشد کی منشا ہے. اور مرشد سے مراد میں مرشد نہیں، میرے پیچھے جتنی ہستیاں بیٹھی ہیں، جن کے ساتھ میری نسبتیں ہیں، جن کے ساتھ میری خلافتیں ہیں، ان شجروں کے ساتھ میری نسبتیں ہیں، وہ مرشد ہیں. مرشد باہو، مرشد کامل، وہ مرشد ہیں جو اللہ کے نیک بندے ولی ہیں، غوث قطب ابدال قلندر نقیب نجیب ابرار ہیں، وہ مرشد ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں تو ڈاکیا ہوں، میں تو فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. تو انشاءاللہ یہاں جہاں رہنا خیر ہے وہاں جانا بھی خیر ہے. خواتین سے یہ درخواست کر رہا ہوں، اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے. اللہ کا ذکر کس سے کریں گے؟ اللہ کے دھیان سے. پہلے میں کراؤں گا، آج کا ذکر سن لیں. پہلے میں کراؤں گا لا الہ الا اللہ کا ذکر. اس کو مختصر کرا کے صرف اس میں ذات اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ. پہلے مجھ سے کیفیت سنیں تو پھر میں ذکر کراؤں. اور پھر ہم نے آج دعا بھی کرانی ہے. حضرت علی کی اختتامی دعا آج ہے نا بھائی، ہے نا؟ آج حضرت علی کی دعا کا جو اختتامی الوداعی دعا ہے، جو 11 جمعراتیں ہم نے سنی ہے، وہ آج ہے. پہلے ذکر
اللہ کا اس نام سے ذکر کرنا ہے، اس میں ذات اللہ کا، کہ اللہ آج کے بعد ہم نے حسینی سجدے دینے ہیں اور صرف تیری یاد میں دینے ہیں اور تجھے ہی سجدے کرنے ہیں، اور مولا آج کے بعد تیرے ساتھ دوستی کرنی ہے، اس تصور کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ، اس غم کے ساتھ، اس درد کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ صرف لفظ اللہ کی یاد کرنی ہے، اور پورے جذبے کے ساتھ پتہ چلے کہ اللہ کے غلام، عاشق، دیوانے، کملی والے کے بیٹھے ہیں، بس اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے ذکر کرنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے، ذکر کرنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ لائٹیں بند کریں گے، ذکر کے دوران ذکر کرنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ۔ اللہ 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 اللہ